آپ نے سوچا ہے کہ ہر بار جب آپ نم سے کاغذ نکال کر کمپیوٹر پرنٹر میں ڈالتے ہیں تو اس ایک عمل کے دوران ایک اعتبار سے آپ خطاطی یا لکھائی کی لگ بھگ 2000 سال پر محیط تاریخ کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ کاغذ 2000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے چین میں ایجاد ہوا تھا، لیکن کاغذ کے لیے مستعمل انگریزی زبان کا لفظ پیپر اور فرانسیسی، جرمن اور ہسپانوی زبانوں کی طرح مصر میں پائے جانے والے ایک آبی پودے اثرکنڈے کے یونانی اور لاطینی نام پپارس سے نکلا ہے۔ اس آبی پودے کو چیر کر اس طرح جوڑا جاتا تھا کہ اس پر لکھائی ممکن ہو جاتی تھی، اور قدیم زمانے کے لوگ اسی پر اپنی تحاریر لکھا کرتے تھے۔ اطالوی تاہم کاغذ کے لیے کارٹا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو یونانی زبان میں لکھائی میں کام آنے والی چیزوں کے لیے مستعمل لفظ کارٹس سے نکلا ہے، اور اسی یونانی لفظ سے کئی دوسرے الفاظ بھی بنے ہیں، مثلاً کارڈ، کارڈ بورڈ، آٹوگرافی ڈرائیو وغیرہ۔ اس کے علاوہ قدیم لوگ، خاص طور پر عبرانی زبان بولنے والے، لکھنے کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے۔ قرون وسطی میں لکھائی کے لیے کھالوں سے بنی اس چیز نے، جسے انگریزی زبان میں پارچمنٹ کہتے ہیں، کتابیں لکھنے کے لیے پپارس کی جگہ لے لی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تبدیلی بھی آئی جس میں کتابیں اب ایک رول کی شکل میں مرتب ہونے کی بجائے الگ صفحات پر لکھی جاتی تھیں، جنہیں جوڑ دیا جاتا تھا، جسے ہم کوڈیکس کہتے ہیں۔ کوڈیکس لاطینی زبان میں لکڑی کے بلاک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ نم کا ذکر، جس سے اب مراد 500 صفحات کا پیکٹ ہوتا ہے، ہمیں ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کے لفظ رزما سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گٹھی۔ یہ ہم پر قرون وسطی کی اسلامی تہذیب کے اس عظیم قرض کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس میں انہوں نے کاغذ اور کاغذ بنانے کی ترکیب چین سے مغرب تک پہنچائی۔ کاغذ سیلیولوز فائبر سے بنتا ہے، جو اکثر درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چینی لوگ جنہوں نے کاغذ ایجاد کیا گرم آب و ہوا والے خطے میں رہتے تھے اور مختلف پودوں اور جھاڑیوں کی اندرونی چھال سے کاغذ بناتے۔ اس کی ایجاد کے کچھ ہی عرصے کے بعد بدھ راہبوں اور تاجروں کے ذریعے کاغذ بنانے کا علم پڑوسی علاقوں جیسا کہ جاپان، کوریا اور وسطی ایشیا میں پہنچ گیا، جہاں لوگوں نے مقامی طور پر میسر مواد کو استعمال کرتے ہوئے کاغذ بنانا سیکھ لیا۔ وسطی ایشیا میں، جہاں وہ پودے دستیاب نہیں تھے جو چین میں موجود تھے، لوگوں نے پرانے کپڑوں، رسیوں، کپاس اور سن، فلیکس جیسے مقامی پودوں سے سیلیولوز فائبر حاصل کرنا شروع کر دیا۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں جب مسلمان، جو اس وقت تک صرف پپارس اور پارچمنٹ سے واقف تھے، وسطی ایشیا میں پہنچے اور انہوں نے پہلی بار کاغذ دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 200 سال کے اندر اندر اسلامی تہذیب کے توسط سے کاغذ بنانے کا علم وسطی ایشیا سے ایران، عراق، شام، مصر، مراکش اور آخر میں سسلی اور ہسپانیہ کو ملا کر 5000 میل تک پھیل چکا تھا۔ صدیوں تک یورپ میں کاغذ کی ایجاد کے بارے میں بحث ہوتی رہی، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پپارس سے بنا ہے اور اسے قدیم مصریوں نے ایجاد کیا تھا۔ لیکن قرون وسطی کے مسلمانوں کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ کاغذ چین میں بنتا ہے۔ 751 میں عربوں کے ساتھ جنگ تلاش میں قیدی بننے والے چینیوں کے ذریعے کاغذ بنانے کا طریقہ سمرقند تک پہنچا۔ کاغذ بڑے پیمانے پر بننے لگا اور اس کا عام استعمال شروع ہو گیا، اور وہ سمرقند کے لوگوں کی اہم برآمدات میں شامل ہو گیا۔ اس کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا اور ہر جگہ لوگ اس کو استعمال کرنے لگے۔ وسطی ایشیا میں مختلف مقامات سے کاغذ کے انتہائی پرانے نمونے ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے میں کاغذ مسلمانوں کی آمد جنگ تلاش سے بہت پہلے سے بنایا اور استعمال کیا جا رہا تھا۔ سنہ 1900 میں ایک چینی بدھ راہب کو اتفاقنہ شاہراہ ریشم پر ایک نخلستان کے غار میں کاغذ کے 30,000 سے زیادہ سکرول ملے۔ یہ غار پہلی بار سنہ 366 میں استعمال ہوا اور پھر 10ویں صدی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس میں ملنے والے کاغذات، جو بدھ اور داؤ مذہب کنفیوشس کی تعلیمات، سرکاری دستاویزات، کاروباری معاہدوں، کیلنڈروں اور متفرق دستاویزات پر مشتمل ہیں اور کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں، اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنہ 1907 میں برطانوی مہم جاوسر ارل سٹائن کو اس غار سے مغرب میں ایک واچ ٹاور کے کھنڈرات سے 4 اور 6 صدی کے درمیان کے 5 خط اور کچھ دستاویزات ملے۔ ان میں سے ایک خط کپڑے میں لپٹا تھا اور اس پر سمرقند کا پتہ درج تھا، جو وہاں سے 2000 میل مغرب میں تھا۔ یہ خط، جو بظاہر کسی گام ہو جانے والی ڈاک کا حصہ تھے،
ثابت کرتے ہیں کہ شاہراہ ریشم کے تاجر وسطی ایشیا کے علاقے میں اسلام کے آنے سے صدیوں قبل کاغذ کا استعمال کر رہے تھے۔ سنہ 1933 میں ایک سوویت ماہر آثار قدیمہ کو تاجکستان کے ایک پہاڑی قلعے میں کچھ کاغذات ملے تھے، جہاں سے ایک مقامی حکمران نے عرب حملوں سے بچنے کے لیے سنہ 722 میں فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ یہ واقعہ جنگ طلاس سے 3 دہائی پہلے کا ہے۔ 9ویں صدی کے اوائل میں اس وقت کاغذ بنانے کا طریقہ بغداد میں متعارف کروایا تھا، جب پارچمنٹ کی کمی ہو گئی تھی اور انہوں وسیع عباسی سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے لکھائی کے لیے مواد چاہیے تھا۔ 9ویں صدی میں کاغذ کی نئی دستیابی کی وجہ سے ادب، نیچرل سائنس سے لے کر مذہب تک قطعہ تمام مضامین میں تخلیقی کام کی بہار آ گئی۔ علماء نے کاغذ پر پیغمبر اسلام کی احادیث کو جمع کیا، کھانے پکانے کی تراکیب اور مقبول کہانیاں کاغذ کی زینت بنے اور قارئین کو فروخت کے لیے پیش کی گئیں۔ 9ویں صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ المامون نے شاہی کتب خانے کو، جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا، وسعت دی۔ دانشوروں اور لکھاریوں نے پپارس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویز کا کاغذ پر عربی میں ترجمہ شروع کیا اور انہیں پھر کتابوں کی صورت میں جلد کیا گیا۔ بغداد میں کاغذ بنانا اور سٹیشنری کا کام جلد ہی اہم کاروبار بن گئے۔ عباسی دور کے بغداد میں سٹیشنری کی دکان ایک طرح کی پرائیویٹ ریسرچ لائبریری جیسی ہوگی۔ بغداد میں ایک عالم تھے جو کتابیں پڑھنے کے لیے پورے دن کے لیے دکان کرائے پر لے لیتے تھے۔ کاغذ کی نئی دستیابی سے پرانے موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کے رواج نے بھی زور پکڑا۔ اسی زمانے میں جب اسلامی دنیا میں کاغذ تیزی سے پھیل رہا تھا، ہندسوں کا ہندو نظام، ہندو سسٹم آف ریکوننگ ود ڈیسیمل پلیس ویلیو نیومرلز، جنہیں ہم عربی ہند سے کہتے ہیں، انڈیا سے مغرب کی طرف پھیل رہا تھا۔ ہندو سسٹم سے پہلے باقی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی لوگ حساب کتاب دماغ میں کیا کرتے تھے، اور اس دوران حاصل ہونے والے عارضی نتائج مٹی کے بورڈ پر لکھتے جاتے تھے، جسے بار بار مٹایا جا سکتا تھا۔ یہ انگلیوں کی پوزیشن سے مدد لیتے تھے، جسے فنگر ریکوننگ بھی کہا جاتا ہے۔ ویٹیکن لائبریری میں موجود مسیحی پادریوں کی تعلیمات پر مبنی یونانی زبان میں ایک دستاویز عرب کاغذ پر لکھی گئی، جو سب سے پرانی دستاویز ہے۔ دمشق میں غالباً سنہ 800 کے آس پاس لکھی گئی یہ دستاویز ثابت کرتی ہے کہ صرف بغداد کے مسلمان بیوروکریٹ ہی کاغذ استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ شام میں مسلم حکومت میں رہنے والے مسیحی بھی اسے استعمال کر رہے تھے۔ شام میں مسیحیوں کی اس کمیونٹی کا اس دور میں ترجمہ کرنے کے اہم منصوبوں میں اہم کردار تھا۔ قاہرہ میں یہودی کتابوں، بلوں، ریکارڈ رکھنے اور کاروباری دستاویزات کے لیے کاغذ استعمال کر رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر سنیوگگ کے سٹور روم میں، جسے گنیزا کہا جاتا ہے، صدیوں تک محفوظ رہیں۔ کاغذ کا ایک اور پرانا ٹکڑا ثابت کرتا ہے کہ کاغذ کے آمد نے نئے طرز کے ادب کی نقل اور ترویج کی حوصلہ افزائی کی۔ مصر سے ملنے کے بعد اب شکاگو کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں موجود اس ٹکڑے پر الف لیلا کی اب تک سب سے پرانی کاپی کا عنوان اور اس کی شروعات موجود ہے۔ یورپیوں نے سنہ 1000 کے آس پاس کاغذ کا پہلی بار استعمال شروع کیا، اور مسلمانوں کی طرف سے ہسپانیہ میں کاغذ کی پہلی مل قائم کیے جانے کے بعد یورپیوں نے اٹلی میں اسے بنانا شروع کیا۔ 14ویں صدی کے اختتام پر جرمن اولمان شٹومر نے، جو اٹلی کی کاغذ کی ملیں دیکھ چکے تھے، ایلپس کے پہاڑی سلسلے کے شمال میں نیورمبرگ میں کاغذ کی پہلی مل لگائی۔ شٹومر کی مل جیسی ملوں کے بغیر 15ویں صدی میں یوہان گٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس سے شروع ہونے والا ثقافتی انقلاب ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان پرنٹنگ پریسوں میں کاغذوں کے رم استعمال ہوتے تھے، اور شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ رم کہاں سے رہے تھے۔ یورپیوں نے سنہ 1000 کے آس پاس کاغذ کا پہلی بار استعمال شروع کیا، اور مسلمانوں کی طرف سے ہسپانیہ میں کاغذ کی پہلی مل قائم کیے جانے کے بعد یورپیوں نے اٹلی میں اسے بنانا شروع کیا۔ 14ویں صدی کے اختتام پر جرمن اولمان شٹومر نے، جو اٹلی کی کاغذ کی ملیں دیکھ چکے تھے، ایلپس کے پہاڑی سلسلے کے شمال میں نیورمبرگ میں کاغذ کی پہلی مل لگائی۔ شٹومر کی مل جیسی ملوں کے بغیر 15ویں صدی میں یوہان گٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس سے شروع ہونے والا ثقافتی انقلاب ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان پرنٹنگ پریسوں میں کاغذوں کے رم استعمال ہوتے تھے، اور شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ رم کہاں سے رہے تھے۔